7.5 लाख मीट्रिक टन जो है वो चीनी बरामद करके खुद साख्ता बहरान पैदा किया है और अब उतनी ही मिकदार में इन्होंने चीनी दरामद करने का भी फैसला कर लिया है। मैं कहती हूँ अश अश करने को दिल चाहता है इस खानदान पर, इस खानदान के जो है वो प्लानिंग्स पर, इस खानदान के जो है पैसा कमाने के तरीकों पर। बड़ा ही मशहूर जो है वो मुहावरा है, माकूला है, जब आप किसी नून लीगी से बात करते हैं या वहाँ की आवाम से बात करते हैं या इनके पैरोकारों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं खांदा एते लांदा भी ते है ना। और जनाब मरियम नवाज साहिबा ने गुज़िश्ता जो है सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए। उन्होंने बता दिया है कि अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अगर आप जनाब अपनी सलाहियतों के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं तो आप अपना लोहा कैसे मनवा सकते हैं। ओफ खुदाया, ये जनाब एक बहुत बड़ा जो है वो मास्टरपीस है, इस सदी का सबसे बड़ा शाहकार है कि सिर्फ 500 दिनों में जनाब 10 खरब की जो है वो करप्शन की गई है। एक नवाज साहिबा जो है वो निकल जाए ना बाहर बगैर किसी प्रोटोकॉल के और एक आम इंसान की तरह अगर भेस बदल के माइक पकड़ के बस निकल जाए मरियम नवाज साहिबा, अगर वो अपने बारे में जो है वो सही तासुरात जानना चाहती हैं पंजाब की आवाम से, तो जनाब आप पंजाब क्या, मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप किसी और सूबे में भी घुस जाएं आप जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, में आयशा मान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों, पिछले कुछ अर्सा पहले हमारे कानों में एक बहुत जो है वो मशहूर तराना जो था वो गूंज रहा था। हर जगह से हमें आवाज़ें सुनने को मिल रही थी, सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न मीडिया पर, हर जगह ओ सब दी माँ आ गई है, ओ सब दी माँ आ गई है। तो जनाब सही कह रहे थे, ओ सब दी माँ आ गई है तो पंजाब दी अवाम नू चूना ला गई है। अब जनाब ये गाना गूंजेगा क्योंकि जिस तरह की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है और जिस तरह के इंकशाफात समझ में आए हैं, ओफ खुदाया, ये जनाब एक बहुत बड़ा जो है वो मास्टरपीस है, इस सदी का सबसे बड़ा शाहकार है कि सिर्फ 500 दिनों में जनाब 10 खरब की जो है वो करप्शन की गई है। एक ऐसी करप्शन की दास्तान जिसमें मरियम नवाज जो कि वजीर आला पंजाब हैं, उन्होंने अपने चचा को और अपने वालिद मोहतरम को जनाब कोसों पीछे छोड़ दिया है। जनाब सारे रिकॉर्ड्स जो है वो गुज़िश्ता ब्रेक कर दिए हैं। वो सही कहती थी कि मैं जो है अपने वालिद में मोहतरम से भी और अपने चचा से भी ज़्यादा जो है वो तारीख़ की एक होनहार जो है वो वज़ीर आला साबित होंगी। तो जनाब कौन कह सकता था कि ये लाहौर के एक मशहूर लाहौर ख़ानदान से, जिन्होंने इत्तफाक फाउंड्री से जो है वो अपना कारोबार शुरू किया था और उसकी एक बड़ी ही मासूम सी लड़की जो है वो बड़े होकर एक ऐसा कारनामा सर अंजाम देगी कि जो तारीख का हिस्सा बन जाएगी। सबसे पहले तो वो जिस तरह के पापड़ बेल कर जो है वो वजीर आला बनेंगी, ये एक बहुत बड़ा जो है वो शाहकार है इस सदी का और एक मुअम्मा भी है उसके साथ साथ। लेकिन मरियम नवाज साहिबा बहुत जगहों पर खुद ही कह चुकी हैं कि ये आसान नहीं था, ये करना बहुत मुश्किल था। जिस तरह से उन्होंने पापड़ बेले हैं ना, जिस तरह से उन्होंने खिदमतें की हैं, ये कोई भी नहीं जान सकता। तो जनाब ये एक बहुत अहम बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट इस्लामाबाद की रिपोर्ट ने जो इंकशाफ किया है, अंसार अब्बासी साहब ने भी ये खबर ब्रेक की है और उन्होंने भी इसके ऊपर कॉलम लिखा है कि भाई 500 दिनों में 20 करोड़ रोजाना जो है के हिसाब से 10 खरब का जो है वो चूना लगाया गया है। और जनाब मरियम नवाज साहिबा ने गुज़िश्ता जो है सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए। उन्होंने बता दिया है कि अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अगर आप जनाब अपनी सलाहियतों के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं तो आप अपना लोहा कैसे मनवा सकते हैं। तो ये जनाब ये उन्होंने बता दिया है। ये एक बाकमाल हुकूमत का एक ऐसा कारनामा है ना कि जिसकी मिसाल जो है वो हमें तारीख में जो है वो सदियों दी जाएंगी। तो जनाब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से उन्होंने पंजाब के लोगों की खिदमत की है। इंक्रोचमेंट के नाम पे उन्होंने किस तरह से जो है वो रंदा फेर दिया है पूरे पंजाब के अंदर, हर जगह बुलडोज़र फेर दिए हैं। क्या दुकानदार, क्या घरों के जो है वो उन्होंने बाहर की सारी जो एलिवेशंस हैं और जनाब जितनी भी क्या कहते हैं लोगों की जो क्या कहते हैं एक तामीरात थी, उनको जनाब उन्होंने मसमार करके रख दिया। और उन्होंने बोला था कि ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है जो मैंने इस तरह से बुलडोज़ किया है। तजावुज़ात के नाम पर आप देखिए, आप पंजाब में दाखिल होकर देखें, आप आम लोगों से जब बातचीत करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग जो है वो किस किस तरह की जो है वो बातें कर रहे हैं और किस किस तरह से जो है वो मरियम नवाज साहिबा के गुन गा रहे हैं। अगर मरियम नवाज साहिबा जो है वो निकल जाए ना बाहर बगैर किसी प्रोटोकॉल के और एक आम इंसान की तरह अगर भेस बदल के माइक पकड़ के बस निकल जाए मरियम नवाज साहिबा, अगर वो अपने बारे में जो है वो सही तासुरात जानना चाहती हैं पंजाब की आवाम से, तो जनाब आप पंजाब क्या, मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप किसी और सूबे में भी घुस जाएं। आप जनाब अपना भेस बदल के, आप मास्क लगा लें, आप टोपी बुरका पहन लें, वट एवर जो है वो, वैसे तो आप मशहूर हैं हर तरह से भेस बदलने में। तो जनाब आप निकलें और बाहर जाके आप ज़रा देखें, बात करें लोगों से, तो आप लोगों के सेंटिमेंट्स सुनकर ही जो है वो गुफ्तगू सुनकर ही शायद आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप कहाँ स्टैंड कर रही हैं। दूसरी तरफ जनाब एक और कारनामा मैं आपको बताती चलूँ। वैसे तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो अशराफिया है, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं,
ان کا اپنا جو ہے وہ شوگر کا وہ ایک کاروبار ہے. ہر بڑے سیاستدان کی جو ہے وہ آپ کو شوگر مل نظر آئے گی, چاہے پھر وہ زرداری صاحب ہو, چاہے نواز شریف صاحب ہو, شہباز شریف ہوں, جہانگیر ترین ہو, اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کو شاید میں نام یہاں پہ کوٹ نہ کر سکوں. تو جناب انہوں نے ایک اور کارنامہ جو سر انجام دیا ہے اس میں یہ کیا, انہوں نے مقامی مارکیٹ میں جو ہے چینی کی قیمت 190 روپے فی کلو جو ہے وہ مقرر کر دیا, جو تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اس وقت. اور اس کے بعد جناب اپنے کاروباری فائدے کے لیے پہلے انہوں نے 7.5 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ چینی برآمد کی ہے. 7.5 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ چینی برآمد کر کے خود ساختہ بحران پیدا کیا ہے, اور اب اتنی ہی مقدار میں انہوں نے چینی درآمد کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے. میں کہتی ہوں اش اش کرنے کو دل چاہتا ہے اس خاندان پر, اس خاندان کے جو ہے وہ پلاننگز پر, اس خاندان کے جو ہے پیسہ کمانے کے طریقوں پر. بڑا ہی مشہور جو ہے وہ محاورہ ہے, معقولہ ہے, جب آپ کسی نون لیگی سے بات کرتے ہیں یا وہاں کی عوام سے بات کرتے ہیں یا ان کے پیروکاروں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کھاندہ ایتے لاندہ بھی تے ہے نا. تو جناب چلو اب اپنی بھی چمڑیاں لواؤ, ہن تسی ووٹ دیتا جنہ نے اور پھر پکتن, اور دوسری طرف یہ کہ جن بیچاروں نے نہیں دیا ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں دیا. تو جناب یہ آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے 2024 سے 2025 اس نے جو ہے وہ کلئی کھول کر رکھ دی ہے. مریم نواز صاحبہ نے جو دعوے کیے تھے نا, جن دعووں کے ساتھ وہ اس حکومت میں آ کر بیٹھی تھی, جو اس کرسی پہ آ کے بیٹھی ہیں, انہوں نے بتا دیا, انہوں نے اس کرسی کے ساتھ جو ہے وہ نمک حلالی کیا, اور انہوں نے یہ 10 کھرب کا چونا لگا کر جو ہے یہ پوری عوام کو بتا دی کہ وہ کہاں جو ہے چونا لگا سکتی ہیں, وہ کس کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ چمڑی ادھیڑ سکتی ہیں. اب جناب ایک اور اسکینڈل جو ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ جناب یہ حالیہ جو بقرہ عید گزری ہے اس میں جناب 2025 میں اس میں جو ہے 10 ارب کے جانور جو ہے لوگوں نے قربان کیے. لگ بھگ جو ہے ایک ایسٹیمیشن تخمینہ لگایا جائے تو 10 ارب کے جانور جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں قربان کیا گیا ہے. لیکن جناب میں آپ کو ایک اور اچنبے کی بات بتاتی چلوں, 30 ارب جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس گند کو اٹھانے کے لیے, علائشیں وغیرہ اٹھانے کے لیے. مطلب جتنے کے جانور نہیں تھے اس سے 3 گنا جو ہے آپ نے گند صاف کرنے میں لگا دیا. مطلب اتنا انٹلیکچوئل, اتنے ذہین لوگ کہاں پہ تھے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. پاکستان میں اتنے دانش مند لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی اس طرح سے بھی ہوتا ہے, اس طرح سے بھی جو ہے وہ کارکردگیاں جو ہے وہ سر انجام دی جاتی ہیں. دیکھیے جناب یہ ٹک ٹاکرز کی حکومت ہے, یہ جو ٹک ٹاک سہیلیاں ہیں نا, یہ ٹک ٹاکر سہیلیاں یہ آپ نے دیکھی ہوں گی, اکثر ہمیں ادھر ادھر نظر آتی ہیں. کبھی دیکھتی گزشتہ دور حکومت میں دیکھچیاں پکڑ کے وہ نظر آتی تھی, کبھی جو ہے ڈوئیاں اٹھا کے گھوم رہی ہوتی تھیں, کبھی جو ہے توے لے کے گھومتی تھی, کبھی جھاڑو اٹھا کے گھوم رہی ہوتی تھی اور بددعائیں دیتی تھیں جھولیاں اٹھا کے کہ بھئی اگر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو وزیر اعظم چور ہے, اگر جو ہے مہنگائی ہو رہی ہے تو وزیر اعظم چور ہے. تو اب جناب بتائیں کس منہ سے آپ اس بات کا مقدمہ لڑیں گی کہ اب جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں کس طرح سے جو ہے آپ نے فائلر اور نان فائلر میں جو ایک ڈسکریمنیشن پیدا کر کے آپ نے فائلر کو تو جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ بٹھا دیا, لیکن نان فائلر کو جو ہے وہ آپ نے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دور میں جو ہے شاید ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں کہ یہ محب وطن نہیں ہے. مطلب اس طرح کی آپ نے زیادتی کی ہے, پینشنرز کے ساتھ آپ نے اتنی زیادتی کی ہے, یہ سب یاد رہے گا. یہ جو آپ نے کیا نا, یقین مانیے یہ سب یاد رہے گا. اب جناب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو صاحب جو اتنی بڑی باتیں کر رہے تھے, اتنی بڑی تقریریں کر رہے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس بجٹ کے خلاف, اور یہ کہہ رہے تھے ہم سے تو مشورہ نہیں کیا گیا, ہم تو اس بجٹ کو نہیں مانیں گے, یہ تمام دوست بجٹ نہیں ہے. تو جناب میں آپ کو بتاتی چلوں, تازہ ترین خبر آئی ہے جو سامنے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ اس بجٹ میں جو ہے وہ حمایت کا اعلان کر دیا ہے, اور انہوں نے بولا ہے کہ ہم اس بجٹ کی حمایت کر رہے ہیں. تو جناب اب یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے, لیکن جناب اس میں جو ہے وہ ایک منافقانہ جو رول ہے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے رہا ہے. دیکھیے یہ اس حکومت کا حصہ بھی ہیں, اتنی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کلیورلی جو ہے یہ سارا یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. حکومت میں بھی ہیں, لائے بھی ہیں, اور اپنے سر پہ جو ہے کوئی بوجھ بھی نہیں اٹھانا چاہتے. جہاں بات آتی ہے کوئی ملبہ اٹھانے کی بات آتی ہے تو یہ جناب نون لیگ کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اور جناب پروٹوکولز ان کے پورے ہیں, وزارتیں بھی ان کے پاس پوری ہیں. تو جناب آپ بتائیے نا کیوں آپ نے اس بجٹ کی حمایت کرنی ہے. آپ تو بی بی شہید کا نظریہ لے کر چلے تھے نا, آپ تو عوام کے لیے روٹی کپڑا مکان کا جو ہے وہ نعرہ لگا کر آئے تھے نا. آپ نے کیوں اس بجٹ کی جو ہے وہ حمایت کی ہے؟ آپ اس کا مطلب ہے اس ظلم میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہے. تو جناب میرے پاکستانیوں ان کے چہرے پہچان لیں, بلکہ آپ نے چہرے تو ان کے دیکھے ہی ہوئے ہیں, یہ بہت دفعہ ایکسپوز ہوئے ہیں, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. آپ دیکھیے ان کے چہرے, انہوں نے کس طرح سے پاکستانی قوم کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے. اگر یہ نہ چاہیں تو یہ بجٹ جو ہے یہ منظور نہیں ہو سکتا, لیکن کیونکہ ان کو اوپر جو ہے وہ سر پر ابو جی کا ڈنڈا ہے تو ظاہر سی بات ہے بجٹ تو منظور کرنا پڑے گا. آگے جناب ایران نے جو ہے وہ
بہت بڑی دھمکی لگا دی ہے. ابھی جو ہے وہ اسرائیل بھی جو ہے وہ تہران کے اوپر جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ گولہ باریاں ہو رہی ہیں. دوسری طرف جناب ایران بھی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیے ہوئے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایران نے امریکہ کو جو ہے وہ ایک دھمکی لگا دی ہے کہ امریکہ اس جنگ سے دور رہے, نہیں تو پھر اس کے جو ہے وہ خطرناک نتائج بھگتنے پڑیں گے. یہ خطرناک نتائج صرف امریکہ کے لیے نہیں ہوں گے, یہ یقینی طور پہ مشرق وسطیٰ کے لیے ہوں گے. اور جناب اس میں پھر بعد میں جو ہے وہ یورپ بھی آہستہ آہستہ لپیٹ میں آئے گا. لیکن جناب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کل کا جو وزیر خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ کا ایک دورہ تھا جو کہ رشیا کی طرف تھا, وہ اس بات کی جو ہے وہ غمازی کرتا ہے کہ بھئی ہمارے اہل عرب جو ہے یا مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے شاید ایران کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا, وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کردار ادا کرنے میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں دکھا رہے جو کہ مسلم امہ کا کردار ہونا چاہیے. تو اسی لیے جو ہے ایران کو مدد مانگنے کے لیے جو ہے رشیا جانا پڑا. دوسری طرف جو ہے وہ ایران کی طرف سے یہ ایک کھلم کھلا جو ہے یہ بیان دیا گیا ہے کہ پاکستان بھی جو اپنی پوزیشن ہے وہ واضح کرے. تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن جناب دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ لنچ بھی کر رہا ہے اور اسرائیل کے حمایتیوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ لائے بھی بنا ہوا ہے. تو پاکستان اپنی اور پوزیشن کیسے واضح کرے؟ میرے خیال سے ایران سمجھدار ہے, ایران کو خود سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. ایک سب سے اہم خبر اور سب سے المناک خبر کہ اب جو ہے وہ غزہ میں پانی کی سپلائی جو ہے وہ بھی منقطع کی جا چکی ہے اور جو ہے وہ ایک مستقل بنیاد پہ کی جا چکی ہے. وہاں کے نلوں میں اب پانی نہیں آ رہا, پانی وہاں پر اس طرح سے نایاب ہے جس طرح سے کبھی غزہ میں کربلا کے میدان میں تھا. آپ ایک وقت کے لیے گمان تو کر کے دیکھیے اگر آپ کو پانی کی 2 بوندیں اس گرمی میں نہ ملے تو کس قدر جو ہے وہ تشویشناک صورتحال ہے. امریکہ کو جو ہے یہاں پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, امریکہ کو یہاں پر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر بات کرنی چاہیے تھی, امریکہ کو یہاں پر اسرائیل کے اس ظالمانہ رویے پر اس کے اس رول پر بات کرنی چاہیے تھی. اور چلے ہیں ہم سے نوبل پرائز کے لیے بات کرنے, چلے ہیں ہم سے نوبل پرائز کا مطالبہ کرنے. بہت ہی شرمناک بات ہے. اور اس سے زیادہ شرم کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے جو ہے وہ اس شخص کو جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے. ضرور ریویو کریے, ضرور اپنے گریبانوں میں جھانکیے کیا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا آپ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کہیں کوئی بے وفائی تو نہیں کرنے چاہ رہے, یا پھر کوئی ایسا ظلم کا حصہ تو نہیں بننے چاہ رہے جس میں ظالم کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ. تو خدارہ ایسا مت کریے. پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ غزہ کے لیے آواز اٹھائے, ایران کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے, ورنہ پھر کل کس نے دیکھا ہے, کل کی باری خدا نخواستہ پاکستان کی باری بھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ.